اس سناٹے بھری رات میں جب شہر کی گلیاں خالی تھیں اور صرف ہوا کی ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی تھی، ایک نوجوان کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رب سے آخری بار دعا کر رہا تھا۔ اے میرے رب، اگر تو نے آج میری مدد نہ کی تو میرا صبر ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ 3 دن سے اس کے ہونٹوں نے ایک دانہ تک نہ چکھا تھا۔ بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی امید سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بالکل خبر نہ تھی کہ اسی لمحے اس کی تقدیر آسمانوں میں لکھی جا رہی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ اس نوجوان کا نام کریم تھا اور وہ ایک پرانے اسلامی شہر میں رہتا تھا جہاں تنگ گلیاں اور سادہ گھر تھے۔ اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت گر جائے گا۔ شہر کے لوگ اسے غریب اور بے بس سمجھتے تھے اور بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی حالت کا مذاق بھی اڑاتے اور کہتے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن کریم کے دل میں ایک بہت خاص چیز تھی۔ اس کا اللہ پر گہرا ایمان تھا اور وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ الکریم ہے، سب سے زیادہ دینے والا۔ اپنے بدترین دنوں میں بھی اس نے کبھی لوگوں سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کسی سے مانگا۔ ایک شام جب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کریم اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ ایک بہت بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ اس کی طرف آیا۔ وہ تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے قدم کمزور تھے۔ کریم نے اس آدمی کو دیکھا اور پھر اس ایک سوکھی روٹی کی طرف دیکھا جو اس نے اپنے لیے بچا کر رکھی تھی۔ وہی روٹی اس کے پاس رات گزارنے کے لیے واحد سہارا تھی۔ بغیر کچھ سوچے کریم نے وہ روٹی اس بوڑھے آدمی کو دے دی۔ بوڑھے آدمی نے روٹی لی، نرمی سے مسکرایا اور کہا، اللہ تمہیں رزق کریمی عطا فرمائے۔ یہ الفاظ کریم کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اس رات کریم بھوکا سویا لیکن اس کا دل پر سکون تھا۔ وہ بار بار رزق کریمی کے الفاظ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن یہ بہت طاقتور محسوس ہو رہے تھے۔ اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے لگا کہ اس کے اندر کچھ بدل گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کا درد قبول کر لیا ہے اور اس کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے۔ اس کا جسم کمزور تھا لیکن اس کی روح مضبوط محسوس ہو رہی تھی۔ کئی دنوں میں پہلی بار وہ پریشان ہونے کے بجائے پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سو گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اگلا دن کیا لے کر آئے گا۔ صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز پورے شہر میں گونج رہی تھی۔ کریم جاگ گیا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں لوگوں سے مدد نہیں مانگوں گا، میں صرف تجھ سے مانگوں گا۔ پھر اسے اپنے والد کی بات یاد آئی جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ استغفار بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے روشنی بن گئے۔ اسی دن کریم نے ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ ہر روز 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا، بغیر ایک دن چھوڑے۔ دن گزرتے گئے اور کریم اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ کبھی اسے چھوٹا موٹا کام مل جاتا اور کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ کبھی وہ کھانا کھاتا اور کبھی دوبارہ بھوکا سو جاتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے کہ اس کے الفاظ کچھ نہیں بدلیں گے، لیکن کریم نے ہار نہیں مانی۔ وہ پورے یقین کے ساتھ استغفار کرتا رہا۔ ہر بار جب وہ استغفر اللہ کہتا، اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا اللہ پر یقین بڑھتا گیا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ اسے سن رہا ہے، چاہے ابھی کچھ بدلا نہ ہو۔ ایک دن ایک امیر تاجر شہر میں آیا، اپنے ساتھ ایک بڑا قافلہ لے کر۔ وہ اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار اور قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، ہر کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کریم نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اسے سب کچھ بہترین طریقے سے دیا ہے۔ اس کی زندگی تیزی سے بدلی لیکن سکون اور برکت کے ساتھ۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اخلاص کے ساتھ استغفار جاری رکھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کبھی بھی سچے دل کو نظر انداز نہیں کرتا۔ سال گزر گئے اور کریم شہر کا ایک معزز اور کامیاب شخص بن گیا۔ اس نے بہتر گھر بنایا اور آرام دہ زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کا دل نرم اور عاجز ہی رہا۔ وہ اپنے مشکل دنوں کو کبھی نہیں بھولا۔ ہر روز وہ غریبوں کی مدد کرتا اور اپنی کہانی ان کے ساتھ شیئر کرتا۔
جب بھی کوئی اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتا وہ ہمیشہ کہتا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور استغفار کرتا رہا۔ اس کی باتوں نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک دن کریم نے ایک لڑکے کو اپنے گھر کے باہر بیٹھا دیکھا۔ وہ لڑکا کمزور اور بھوکا لگ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے کبھی کریم تھا۔ کریم اس کے پاس گیا، اسے کھانا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا کیا تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے امید بھری نظروں سے سر ہلایا۔ کریم نے اسے کہا ہر روز 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرو۔ لڑکے نے غور سے سنا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ آہستہ آہستہ لڑکے کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ اسے کام ملا، پھر استحکام اور پھر سکون۔ ایک دن وہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ کریم کے پاس واپس آیا۔ اس نے کہا اب نے میری زندگی بدل دی۔ کریم مسکرایا اور کہا نہیں، اللہ زندگی بدلتا ہے، ہم صرف اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ وقت کے ساتھ شہر کے بہت سے لوگوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کے مسائل ختم ہونے لگے۔ کچھ کو روزگار ملا، کچھ کو گھروں میں سکون ملا اور کچھ کو دوبارہ خوشی ملی۔ یہ ایک خاموش معجزے کی طرح تھا جو ہر جگہ پھیل رہا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے کریم پر شک کرتے تھے اب اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کیسے غیر متوقع طریقوں سے زندگیاں بدل دیتا ہے۔ یہ شہر امید اور ایمان کی جگہ بن گیا۔ یہ کہانی ایک طاقتور سبق دیتی ہے، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑو۔ رزق کریمی حقیقت ہے اور اللہ تمہیں ایسے طریقوں سے نواز سکتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں صرف ایمان، صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ آج ہی شروع کرو اور دیر نہ کرو۔ ہر روز 313 مرتبہ استغفر اللہ پورے یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ پر مکمل بھروسہ کرو اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے رزق کریمی کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تمہاری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور تمہاری زندگی خوبصورتی سے بدل سکتی ہے۔ بس یاد رکھو اللہ الکریم ہے اور جب وہ دیتا ہے تو توقع سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔